کل ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پھر ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی ایک چینل پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو مراسلہ تھا اس کے بارے میں قومی سلامتی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے خیال میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنا نقطہ نظر یعنی تحریک انصاف کا نقطہ نظر بھی قوم کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں، اور انہوں نے جو بھی باتیں کل کی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں وہ بھی ہم قوم تک پہنچائیں۔ پہلی بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں، اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ آپ سیاست کے اندر داخل کریں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ خیر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جب یہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی موجود تھا، شیرین مزاری بھی موجود تھی، اور ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے، مسلح افواج کے وہاں پہ لیڈرشپ تمام موجود تھی اور دوسرے کابینہ کے منسٹرز تھے۔ تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراسلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور میں تھوڑا سا دہرا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، تو ایک فوجی جو عسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں جو ہے حقائق کو مجھے بھی بتایا گیا کہ پریس کانفرنس نہیں تھی، صرف انٹرویو تھا، مجھے غلط ہے تو میں وہ کریکٹ کر لیتا ہوں۔ انٹرویو کے اندر جو انہوں نے کہا تو انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سینٹنس بھی پڑھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے۔ کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی دی جا رہی تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یاد دلا دیں لوگوں کو، وہ اگر ناکام ہو گئی یعنی عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ سیدھی سیدھی دھمکی، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے، اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر خودداری کی بات کرو گے، اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے۔ یہ تو حق، یہ تو ایک وہ سچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہے نہیں۔ کیا ایک سازش ہوئی؟ جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے پہلے کے اگر آپ اقدامات اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کا تانا بانا آپ جوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے، کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہیں یا ان کے سفارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خصوصی طور پر جو بعد میں پارٹی سے کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پھر بہایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں۔ یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے۔ بالکل یہ درست بات ہے، اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے۔
جو سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے. یہ ایک رائے تھی. اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں, آئین کو ماننے والے انسان ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس لیے سب مان جو سازش ہے اور فوراً جو ہے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دو. انہوں نے کیا کیا؟ کابینہ میں لے کر آئے, فیصلہ کیا گیا, ایک جوڈیشل کمیشن بنایا. خیر اس کے بعد وہ حکومت ہی 1-2 دن کے بعد چلی گئی تھی, وہ نہیں بن سکا. اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو, سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے, وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی. اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملوث تھا, اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے. یہ وہ وزیر اعظم نے اس وقت کہا اور اس کابینہ نے کہا جو 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئی, اور جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا, بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی, جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا, ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے, اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے. اس بات کا تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا. اس کے بعد آ جائیں آپ صدر پاکستان کے اوپر. کل مجھ سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ فوج نے کے اداروں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سازش نہیں آ رہی. تو میں نے ایک آئینی حقیقت ان کے سامنے رکھی تھی. سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے پاکستان کے آئین کے مطابق. سپریم کمانڈر آرمڈ فورسز کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے. تو آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے, آئینی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے, جو ان کے سامنے شواہد رکھے ہوئے ہیں, جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کو مان لیا جائے. وہ صرف مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم کا یہ حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے, اور اس کو اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ, کیونکہ ہم کورٹس کی عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایسے بھی فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے جو ہمیں بہت پسند نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے خیال میں اگر آپ جمہوریت میں اور آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. اسی اعلیٰ ترین عدالت سے یہ درخواست کی جا رہی ہے, اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے ایز تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے. اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے, اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں. تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق سامنے آ جائیں, اور میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر DGISPR کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک سیکنڈ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا DGISPR نے جو کل بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ فری چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی, لیکن جھوٹ پہ مبنی یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اوپینین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. یہ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے, اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک انسلٹ ہے. چیئرمین PTI جو سب سے بڑی پارٹی ہے, جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی, اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے رپورٹ پوری پیش کی.
وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدھر یہ ڈسکس ہوئی تھی، سائفر جدھر ڈسکس ہوا تھا۔ تیسرا سوال جو مین باڈی تو اسد صاحب نے بتا دیا آپ کو، لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفارمیشن ہے وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے، ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا، حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ، ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے ڈسکشن، کیا کہتے ہیں، سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں۔ تو یہ کس نے غلط انفارمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی ایلیگیشن سے کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں، جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئیں اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں، آپ کے پاس لسٹ بھی عنقریب آ جائے گی، کون سے امریکن ایمبیسی کے آفیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے، فروری سے شروع ہوا، نور عالم سے ملے اور لوگوں سے ملے، وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے، ہم لسٹ بنا رہے ہیں۔ کس لیے ملے؟ فارن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے، کس چیز کے لیے ملے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں، یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا کوئی فارن پالیسی پہ ڈسکشن کرنی ہے، نہیں تو کیوں ملے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فارن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا، تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فارن منسٹری میں آتے اور فارن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی۔ آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا 1950s میں، پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا، پیسہ ڈالا میڈیا پہ، پھر ایونچولی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈسیڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ تو یہ ماڈل موجود ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش امریکہ کا سٹائل ایک یہ ہے سازش کرنے کا۔ اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے، لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے، انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے۔ تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی، اگر تھی کس نے کی، کون کون ملوث تھے، تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے، جو وائلنس ہو رہا ہے، ایک پنجاب میں ٹوٹل اینیکی اس وقت ہوئی ہوئی ہے، سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پہ فائنلی جا رہا تھا، جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی، کیوں ہوا یہ؟ اس وقت کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے، ان کو بیسز دے جو وہ چاہتے ہیں، ان کی پالیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع 6 جون کو ہوئی ہے، جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہونے والی ہے بیسس پہ۔ اگر آپ ڈان 8 جون کا دیکھ لیں، سی آئی اے کا چیف پاکستان آیا تھا یہی ڈسکشن کے لیے۔ 19 جون کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو جب سے یہ سازش ان پلیس ہونے لگی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے لنڈن میں کون کون گیا، کس سے ملاقاتیں ہوئیں لنڈن میں، یہ ساری چیزیں اوپن انفارمیشن ہے، آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں۔ لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں، ہماری پارٹی سمجھتی ہے، فرض بنتا ہے کہ جب صدر پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ انویسٹیگیشن ہو، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی، اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی، تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو
اس پہ موو کرنا چاہیے. اوپن ہیئرنگز پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں, سازش میں, ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے, اور جو حالات ہمارے ملک میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ ہو. جی اسد بھائی, عظیم صدیقی چینل 51 سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے قریبی ساتھی, آپ کے اتحادی لال حویلی والے شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ 4-5 مہینے پہلے یعنی 27 مارچ کو کاغذ لہرایا تھا جناب عمران خان نے, اور اس سے 4 ماہ پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے کہ حکومت جانے والی ہے, اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی تصدیق کر دی تھی. اس معاملے کو آپ واضح کریں, اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت بڑا تضاد ہے اس معاملے پہ. کیا صدر مملکت کو آپ اپنی پارٹی کے آپ کے نمائندے ہیں انہیں درخواست کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ ریفرنس بھجوائیں کہ اس سلسلے میں صورتحال کی وضاحت کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے؟ شیخ رشید صاحب کا تو جواب شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا, وہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے, صدر پاکستان ہماری پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. صدر پاکستان اس ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر فائز ہیں, وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ذاتی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت میں انہوں نے نہیں خط لکھا ہوا, انہوں نے یہ خط لکھا ہوا ہے اپنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. اور ہماری تو امید یہی ہوتی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہے اس پہ پہلے ایکشن کر لیتے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی دوبارہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو, اور یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی جائے گی. شیراز نیو ٹی وی سے سر, ایک امریکی کی گفتگو کو جو ہے آپ بنیاد بنا کر سازش کی راہ پر آپ رہے ہیں. اس وقت جس وقت آپ کی حکومت کی اس وقت کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, تو آپ کے انڈر ادارے تھے, آپ لوگوں نے اس وقت تحقیقات کیوں نہیں کی؟ دوسری بات سوال میرا یہ ہے کہ کل DGI نے بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ کب کہا؟ سر مداخلت کی بات ہو رہی ہے سر. یہ کب کہا کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ کمیٹی نے یہ کب کہا, مجھے بتا دینا کب کہا کمیٹی نے کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ یہ مجھے اعلامیہ نکال لیں, اعلامیہ نکال لیں, اس میں پڑھ کے مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ سازش نہیں ہوئی ہے. جی یہ دو بالکل مختلف چیزیں, چلو مکمل کر لیں. تو کیا سر آپ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی سازش نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی, 2 چیزیں آپ نے کہیں. پہلی بات تو کہ جب آپ کی حکومت تھی 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ ایک انفرادی ایکشن نہیں تھا, یہ 2 حکومتوں کے 2 ریاستوں کے نمائندے ساتھ بیٹھے ایک فارمل میٹنگ کے اندر, دونوں طرف نوٹ ٹیکرز بٹھائے گئے, اور یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے فارمل طریقے سے ایک ریاست دوسری ریاست کو پیغام بھجوا رہی تھی. یہ ایسے چلتے ہوئے کہ کافی شاپ کے اوپر گلوریا جینز میں بیٹھ کے کوسار میں نہیں بات چیت ہو رہی تھی. اور اس کے بعد ہماری حکومت نے کیا کیا, اس کے بعد تو ٹوٹل تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے رہی. اس 3 ہفتے کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے مراسلہ ہی کوئی نہیں, مراسلہ کنفرم ہو گیا, مراسلے میں دھمکی ہے یہ کنفرم ہو گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ واضح بیرونی مداخلت ہے, کسی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا. کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا, کابینہ میں فیصلہ کروا لیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا چاہیے. میرے خیال میں 3 ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی تھی. جہاں تک ملک کی تنہائی کا سوال ہے بھائی جان, ایک تھا عمران خان وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مشکل حالات تھے. ابھی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے, ایکٹنگ گورنر جو اس وقت تھے, مرتضیٰ سید, ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے ذخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیر اعظم بنے, اسد عمر وزیر خزانہ بنے. اس کے باوجود عمران خان کی ایک دنیا میں ساکھ تھی. ہم سعودی عربیہ گئے, وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے, ہم UAE گئے, وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے, چائنا گئے, وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. آخر میں بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکال کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں. تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی, پہلے نہیں تھا. 2 چھوٹے سوال یہ ہیں کہ ایک تو DGI نے مداخلت کے اوپر بھی یہ کہا کہ یہ ڈپلومیٹک ورڈ تھا, یعنی کہ آپ کی اس وقت ڈومین تھی, آپ حکومت میں تھے, تو آپ ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کر سکتے تھے. دوسرا, آپ کو یاد ہے کہ پرسوں ایک اور بھی سائفر آیا, شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا, وہ چائنا سے سائفر آیا,
और उस साइफर में ये आ गया कि चाइनीज जो हुकूमत नवाज शरीफ साथ काम करने में ज़्यादा मुतमईन है, आपके साथ क्यों नहीं मुतमईन थी चाइनीज? अच्छा सर, ये साइफर की भी हकीकत देख लेते हैं। सीपेक हुआ, मुस्लिम लीग नून की के वक्त पे काम शुरू हुआ, उसके ऊपर काम जो है उससे भी पिछली हुकूमत में शुरू हो चुका था, प्लानिंग हो चुकी थी, काम उस वक्त शुरू हुआ। एक सनत नहीं लगी, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बना, ज़राअत उसका हिस्सा नहीं बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका हिस्सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका हिस्सा नहीं बना। ये तमाम काम जो हैं सनती जोन्स भी बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल की, ज़राअत भी शामिल की गई। ये सारा इमरान खान के वक्त में हुआ। सीपेक के मंसूबों के ऊपर जो हाईवेज बननी थी, मोटरवेज बननी थी, ज़्यादा किलोमीटर जो हैं साहब की हुकूमत में बने, कम बने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। तो अच्छा बयान है कि वो ज़्यादा मुतमईन है, उस मुतमईन को हम नहीं एक्सप्लोर करते, लेकिन काम ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किया चाइना ने। जी, मुदाखलत क्या हो गया? मैंने कहा कि डीजीएसपीआर ने कहा कि मुदाखलत डिप्लोमेटिक वर्ड था और वो तो हुकूमत की डोमेन में। देयर इज डिप्लोमेटिक वर्ड है ही नहीं, मुदाखलत इज नॉट पार्ट ऑफ अ डिप्लोमेटिक वर्ड। आपने डिमार्श दिया है अमेरिकन को इस साइफर पे, तो कौन, मुझे नहीं पता आता, मैं हमें DGISPR कोई और डिप्लोमेटिक डिक्शनरी देख रहे हैं, लेकिन मुदाखलत कोई डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं है। अगर उन्हें डिप्लोमेटिक अल्फाज इस्तेमाल करने थे तो अल्फाज मुदाखलत और अनएक्सेप्टेबल का वर्ड ना आता। अच्छा, ये शीरीन मज़ारी पहले वो मुसद्दिक की एग्जांपल दे रही थी, मैं आज एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है ओवरथ्रोन। स्टीफन किंजर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के राइटर है, अमरीकी हैं, पाकिस्तानी नहीं है। उसने किताब लिखी हुई है और उसमें उसने एक सदी के अंदर अमेरिका ने दुनिया के हर कोने में किस तरीके से बैरूनी मुदाखलत करके हुकूमतें बदली हैं, उसकी सारी तफसील लिखी हुई है। आज आपको इसकी जरूरत पेश आई, आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि सारी सियासी पार्टियां विश्व रोड पे है, आप लोगों ने उसको हमेशा एक घर पे आके समझा कि वो जो बात कहते थे वहाँ पे आके होती थी, उस पर कोई कमेंट्स इस तरह से नहीं। आज हालात इस तरह पहुँच गए हैं कि आपको जो है वो कहना पड़ा है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती, आपको ये नतीजे तस्लीम करनी चाहिए कि जिसका इदारे का जो स्टेटस था उसको वहीं तक रखा जाना चाहिए था, उसकी रिसीवर बालादस्ती में मुदाखलत होती रही है। PTI समेत सारी क्या पार्टियाँ जो है उसको कबूल करते नहीं है और उसके आगे सर झुकाते हैं। दूसरा ये मुझे बताइए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कल का जो ये इंटरव्यू था DGISPR का, इस तासुर को जाहिर करने के लिए था कि शायद इमरान खान साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर रही थी कि बजट पास होने में दे, तब तक आप अपने प्रोटेस्ट को रोके रखें, उसके बाद जो है इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। इस तासुर की नफी के लिए शायद ये हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के ऊपर ये तासुर। देखिए, पहला जो आपका हिस्सा था वो तो आपकी ज़ाती राय थी, उसमें सवाल नहीं था। मैं आपको अपना ये बता सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि हरफ़े आखिर, मुझे याद है अभी तक डॉन लीक्स जिस वक्त हुआ था तो एक TV प्रोग्राम पे मुझे तो शदीद एतराज़ था उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को का बयानिए को नुकसान पहुँचाया गया, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को का नाम ख़राब करने की कोशिश की गई। तो मुझे तो शदीद एतराज़ था उसके ऊपर। तो ब्रेक हुआ तो वो एंकर मुझसे पूछता है कि यार उनको इतना एतराज़ नहीं है, आपको क्यों इतना एतराज़ है? क्योंकि, और मेरा जवाब ये था कि क्योंकि मैं इस फ़ौज को अपनी फ़ौज मानता हूँ, मेरे लिए ये वो फ़ौजी नहीं है, ये मेरे लिए अपनी फ़ौज है। मैं 3 नस्लों से फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये जो उनका किरदार है आज तक है, वो आज भी ये फ़ौज एक्टिव कॉम्बैट के अंदर है। आज भी जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं आपका मेरा दिफा करने के लिए। वो उनका जो रोल है उसके लिए जितनी भी इज़्ज़त की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए, तकरीम की जाए, वो काफ़ी नहीं है। लेकिन ये हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि आइन जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, आइनी इदारे सुप्रीम होने चाहिए। ये याद रखिए कि तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी शिरकत की थी, तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफ़ा बात की जा रही है। हमारा उनके उस इदारे के साथ, फ़ौज के साथ, उनके रोल के साथ इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता आज भी कायम है।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو آئین کے اندر ذمہ داری سویلین لیڈرشپ کی ہے اس کے اوپر فوج کی رائے جو ہے وہ رائے سن ضرور لینی چاہیے، لیکن اس کو حرف آخر نہیں مانا جا سکتا۔ اسد عمر صاحب کو جب سے حکومت گئی ہے تحریک انصاف کی جو جنگ ہے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے یا امریکہ کے خلاف ہے، یہ سب کے خلاف ہے؟ سمجھ نہیں آتا سر یہ کسی کے خلاف بھی نہیں، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ جو سامنے خلاف آنا چاہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی میں نے نوٹ کی، میں ٹویٹ کرنے والا تھا، کر بھی دوں گا ٹویٹ، لیکن آپ کے سوال سے ٹکا خان مجھے یاد آ گیا۔ پچھلے 2 دن میں 3 دفعہ میرے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے، مجھے ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے تو عوام جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے وہ ملتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ سر آپ لوگوں کی حکومت کب واپس آ رہی ہے۔ پچھلے 2 دن میں 3 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے کیمرہ مین نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، پھر میں چھلی خریدنے کے لیے رکا تھا، وہاں پہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا، اور ابھی میں آنے سے پہلے پیٹرول ڈلوا رہا تھا اور وہاں پہ جو لڑکے تھے انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ تینوں لوگوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، سر ہماری حکومت کب آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی اس وقت جد و جہد نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو ٹکا خان کسی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔